ٹی وی کی علاقائی بلیٹن کے ساتھ میں ہوں منیبہ اختر۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ٹھٹہ سے۔ ڈسٹرکٹ بیورو چیف ممتاز علی سمو کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی ٹھٹہ فاروق آباد وجرانی نے ٹرانسپورٹرز اور تاجر برادری سے اہم میٹنگ کی۔ میٹنگ میں تاجروں اور ٹرانسپورٹرز کے مسائل سنے گئے اور ان کی حل کی یقین دہانی کرائی گئی۔ ایس ایس پی نے بتایا کہ ہیوی ٹریفک کو مقررہ وقت میں شہر سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ چھوٹی گاڑیاں اسکول ٹائم کے علاوہ داخل نہیں ہو سکیں گی۔ تاجر برادری کو ہدایت دی گئی کہ چوکیدار فعال رکھیں اور دکانوں میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب کریں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے اور ضلع میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آئی جی سندھ اور ڈی آئی جی حیدرآباد کی ہدایت پر جلد ٹھٹہ میں ای چالان سہولت سینٹر قائم کر دیا جائے گا۔ جرائم پر قابو پانے کے لیے ٹھٹہ، مکلی اور شاہی بازار میں اضافی پولیس نفری تعینات کی جائے گی اور فٹ و بائک پیٹرولنگ مزید موثر بنائی جائے گی۔ کسی بھی شکایت کی صورت میں شہری براہ راست ایس ایس پی آفس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، پاک وطن میں کرسمس کی تقریبات جاری ہیں۔ تقریب میں ضلع انتظامیہ اور ستھرا پنجاب کے اہلکاروں نے مسیح ورکرز کے ساتھ کرسمس کیک کاٹا ہے اور بچوں میں تحائف تقسیم کیے ہیں۔ مزید تفصیلات پاک وطن سے ہمارے نمائندے محمد سلیم کی اس رپورٹ میں۔ پاک وطن میں مسیح برادری کے مذہبی تہوار کرسمس کی تقریبات جاری ہیں۔ ستھرا پنجاب کی جانب سے مسیح ورکرز کے لیے خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر آصف رضا اور ڈائریکٹر ستھرا پنجاب بلال بٹی نے مل کر کرسمس کا کیک کاٹا۔ مسیحی بھائیوں کو بہت مبارک یہ کرسمس کی خوشیاں۔ اللہ کرے کہ آنے والا جو سال ہے جو ملک پاکستان کے لیے اور ہماری ساری کمیونٹیز کے لیے امن کا اور محبت کا اور خوشحالی کا سال ہو۔ کرسمس کے موقع کے اوپر ہمارے ورکر، سینیٹری ورکر، ہمارے صفائی ہیروز ڈیوٹی پر مامور رہیں گے۔ ستھرا پنجاب ٹیم پاک وطن کی طرف سے ہم اپنے مسیحی برادری کو کرسمس کی خوشیوں کی بھرپور مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس موقع پر ضلع انتظامیہ کی طرف سے مسیحی بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے۔ شرکا نے کہا کہ کرسمس کی تقریبات بین المذہب ہم آہنگی اور بھائی چارے کے فروغ کا پیغام ہے۔ میں اپنی کمیونٹی، کرسچن کمیونٹی کی طرف سے ستھرا پنجاب کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے اس سال جو کرسمس کے موقع پر مختلف چرچز میں بہت زیادہ ورکنگ کی ہے۔ کرسمس کی تقریبات میں پاکستان کی ترقی و سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ کرسمس کے موقع پر پولیس کی طرف سے سیکورٹی کے فول پروف انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ سلیم۔ تفصیلات کے لیے ناظرین آگے بڑھتے ہیں۔ ضلع انتظامیہ چنیوٹ کے زیر اہتمام میونسپل کارپوریشن ہال میں کرسمس کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان اور ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف، اے ڈی سی جی وائس عباس ہرل، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد احمد علی، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال ملک خالق داد، اسسٹنٹ کمشنر سٹی اشفاق رسول سے مسیحی برادری کے ہمراہ کرسمس کیک کاٹا۔ مسیحی فیملی میں گفٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں مسیحی برادران کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ ہمارے پورے ڈسٹرکٹ کے اندر جتنے بھی ہمارے مسیحی برادران جو ملازمین ہیں ان سب کو ہم نے یہاں پہ مدعو کیا ہے، ان کے ساتھ کیک کاٹا ہے، ان کے اندر ہم نے تحائف کی ڈسٹریبیوشن کی ہے، پھر بچوں میں گفٹ ہیمپرز بانٹے ہیں۔ ہمارا یہی مقصد ہے کہ جس جوش و جذبے سے ہم عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اسی طرح سے ہم کرسمس کو بھی سیلیبریٹ کریں اسی اسپرٹ کے ساتھ۔ اور ہمارا سب کے لیے یہی پیغام ہے، ہماری ورڈی سی ایم کا یہی ویژن ہے کہ مسلمان اور جتنے بھی مائنورٹیز ہیں وہ سب مل جل کر ایسے ہی بیہیو کریں جیسے ایک ہی جسم ہے اور ایک ہی جان ہے اور سب نے مل جل کر یہی رہنا۔ پیغام کوئی فرق ہے ہی نہیں، محبت کا پیغام ہے، ہم آہنگی کا پیغام ہے۔ ملک ایک ہے، ملک کی بقا ایک ہے۔ ہمارے بچے اور جو کرسچن کمیونٹی کے بچے ہیں ان کا وہی حق ہے اس ملک پہ جو ہر کسی کے بچوں کا حق ہے، ہر کسی کی فیملی کا حق ہے۔ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کا محبت کا پیغام ہے، معاشرے کا پیغام ہے، اسی کو لے کے آج چلیں۔ مورو کے قریب گاؤں نواں جتوئی میں جائیداد کے تنازع پر چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو ٹانگوں میں گولیاں مار کر شدید زخمی کر دیا۔ واقعے کے بعد علاقہ مکینوں نے زخمی کو مورو سول ہسپتال منتقل کر دیا، جہاں حالت تشویشناک ہونے کے باعث اسے نواب شاہ ہسپتال ریفر کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق نواں جتوئی کے رہائشی نعیم الدین کو اس کے چھوٹے بھائی نے جائیداد کے معاملے پر ٹانگوں میں گولیاں مار کر زخمی کیا۔ واقعے کے بعد ملزم بھائی موقع سے فرار ہو گیا، جس کی گرفتاری کے لیے پولیس کوشش کر رہی ہے۔ دوسری جانب ورثا کا کہنا ہے کہ گھریلو معاملے پر چھوٹا بھائی جذبات میں آ کر فائرنگ کر بیٹھا۔ زخمی کو علاج کے لیے لے جایا جا رہا ہے اور کسی قسم کی قانونی کارروائی نہیں کرائی جائے گی، معاملہ گھر کے اندر ہی حل کیا جائے گا۔ لوئر دیر سے رحمت اللہ سواتی کی رپورٹ کے مطابق نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ایجوکیشن بلام تعمیر گرہ کے زیر اہتمام بی ایس پروگرام کے طلبہ و طالبات کی دوسرے بیچ کے کنوکیشن کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی سابق گورنر خیبر پختونخوا انجینئر شوکت اللہ خان تھے۔
تقریب میں طلبہ و طالبات نے نغمے اور تقاریر پیش کی، جبکہ ڈاکٹر شیر عالم، ڈائریکٹر نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ایجوکیشن و اعظم کالج نرسنگ، CEO شفیق الرحمان، MSD DHQ ہسپتال تعمیرگر اور ڈاکٹر بخت زادہ اخونزادہ اور دیگر معزز شخصیات بھی شریک ہوئے۔ کنوکیشن میں BS کے مختلف شعبوں سے 54 طلبہ و طالبات فارغ التحصیل ہوئے، جن میں مہمان خصوصی نے ڈگریاں تقسیم کی۔ خطاب کرتے ہوئے انجینئر شوکت اللہ نے کہا ہے کہ موجودہ دور IT کا ہے، تعلیمی اداروں کو IT تعلیم پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے حکومت سے پرائمری تعلیم کو اپ گریڈ کرنے اور استاذوں کو جدید تربیت دینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے طلبہ و طالبات کو نصیحت کی کہ سوشل میڈیا کی بجائے تعلیم پر توجہ دیں تاکہ اپنا مستقبل بہتر بنا سکیں۔ کرسمس کے موقع پر انچارج سہولت بازار چنیوٹ صبا فاطمہ کی خصوصی کاوش سے مسیح برادری کے لیے اشیاء خوردنوش پر ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے۔ اس وقت انچارج سہولت بازار کے ساتھ موجود ہیں ہمارے بیورو چیف اورنگزیب حاگی۔ جی حاگی، مزید کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، چنیور سہولت بازار میں بھی کرسمس ڈے کے حوالے سے انچارج صبا فاطمہ کی جانب سے خصوصی ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں چنیور سہولت بازار میں، میرے ساتھ اس وقت موجود ہے انچارج صبا فاطمہ۔ جی میڈم بتائیے گا کیا کیا ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے اور کتنے چیزوں پہ ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے، کتنا ڈسکاؤنٹ ہے؟ السلام علیکم جی، بالکل کرسچن کمیونٹی جو ہے وہ ہمارے ملک کا حصہ ہے اور آج ان کا ایک بڑا خاص دن ہے، اور اس خاص دن کے موقع پر ہم نے اپنے جو دکاندار بھائی ہیں ان کے ساتھ مل کے ان کے لیے ایک خاص رعایت کا اہتمام کیا ہے اور سب چیزوں پہ ان کے لیے خاص ڈسکاؤنٹ دلوایا ہے، اور یہ ہماری طرف سے اس بات کا ثبوت ہے کہ جو ہمارے مسیح برادری ہے، ہم ان کے اس خاص دن میں ان خوشیوں میں ہم ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ جیسا کہ آپ نے انچارج کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ مسیح برادری بھی ہماری کمیونٹی کا حصہ ہے، ان کے خاص دن کے لیے ہم نے یہاں پر آفر کی ہوئی ہے ڈسکاؤنٹ پر تاکہ وہ آئیں اپنی اشیاء ضروریات لے سکیں۔ جی تفصیلات کے لیے شکریہ حاکی۔ ناظرین آگے بڑھیں۔ موٹر وے سی پیک پر شہریوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالنے والوں کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر بڈگرام اختر رسول کا موٹر وے پولیس کے ہمراہ ایکشن ریس لگانے والے مسافر گاڑیوں کو روک کر بھاری جرمانے کیے گئے۔ تفصیلات جانتے ہیں عبدالرحمان رحمانی کی اس رپورٹ میں۔ جی عبدالرحمان۔ بالکل، یہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس کے بعد جو ہے اسسٹنٹ کمشنر بڈگرام اختر رسول نے موٹر وے پولیس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کریک ڈاؤن کا آغاز کیا تھا۔ دو مسافر گاڑیوں کو کوسٹرز کو روک کر جو ہے وہ ریس لگانے کی کوشش کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کو روک کر جو ہے موقع پر وہ موٹر وے پولیس نے چلان بھی کر دیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے واضح کیا ہے کہ کسی صورت بھی جو ہے شہریوں کی زندگیاں جو ہے وہ داؤ پر لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں گے۔ ریس لگانے والے جو تمام جو ڈرائیورز ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ سخت ایکشن لیا جائے گا اور کسی صورت بھی جو ہے وہ معافی نہیں ملے گی۔ جی بہت شکریہ عبدالرحمان، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین لاڑکانہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جلیس بازار میں تجاوزات کا راج، عوام کو شدید مشکلات کا سامنا۔ لاڑکانہ کے مصروف تجارتی علاقے جلیس بازار جو کہ ہول سیل مارکیٹ کے طور پر جانا جاتا ہے، وہاں اس وقت تجاوزات کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ دکانداروں اور ریڑھی والوں نے سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر قبضہ جما رکھا ہے، جس کے باعث بازار میں آمد و رفت شدید متاثر ہو رہی ہے۔ بازار کی انتظامیہ اور متعلقہ حکام تاحال تماشائی بنے ہوئے ہیں اور تجاوزات کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نظر نہیں آ رہی۔ تجاوزات کے سبب عام شہری، خریداروں اور خاص طور پر خواتین، بزرگوں اور بچوں کو گزرنے میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ جلیس بازار میں فوری طور پر تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے تاکہ عوام کو سہولت میسر آ سکے اور بازار کی اصل حیثیت بحال ہو۔ ناظرین، گمبٹ کے قریب آگرہ پولیس ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ مقابلے، ایک ڈاکو ہلاک، اسلحہ برآمد۔ تفصیل کے مطابق آگرہ پولیس کا خیرپور لاڑکانہ روڈ پر مبینہ ڈاکوؤں کے ساتھ مقابلہ، جس کے نتیجے میں شکارپور ضلع کا بدنام ڈاکو کریم بخش شیخ مارا گیا۔ اسلحہ برآمد۔ مارے جانے والے ڈاکو چند دن پہلے شکارپور کے علاقے منچھر شاہ میں DSP پارس بکرانی اور DSP ظہور احمد سمرو پر فائرنگ میں ملوث سمیت لوٹ مار اور پولیس مقابلے سمیت مختلف سنگین جرائم کے مقدمات میں مطلوب تھا۔ دوسری جانب پولیس نے بتایا کہ ہمیں خفیہ اطلاع ملی ہے کہ چند ڈاکو خیرپور لاڑکانہ روڈ کے قریب گاڑی روک کر لوٹ رہے ہیں، جہاں ڈاکوؤں کے ساتھ دو بدو فائرنگ کا تبادلہ ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں بدنام ڈاکو کریم شیخ مارا گیا ہے۔ شرازی ہاؤس میں ہر ہفتے دوکے کے دن حسینی لنگر کا وسیع اہتمام کیا جاتا ہے، جو کہ لنگر غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہمارے نمائندہ وقاص کمبو شرازی ہاؤس میں اس وقت موجود ہیں، وہ تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ ہاں جی بالکل، اس وقت موجود ہوں میں شرازی ہاؤس پر، جہاں ہفتے میں 2 دفعہ حسینی لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ فیصل شرازی موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کتنے عرصے سے یہ لنگر غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جی فیصل بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔
یہ لنگر کا پروگرام جو ہم ہفتے میں 2 بار کرتے ہیں، یہ پروگرام چلانے والے ہیں سید امتیاز حسین شرازی صاحب جو امریکہ میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہم لنگر کا سارا کام کرتے ہیں. یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے پانی والے فلٹر بھی لگواتے ہیں مسجدوں میں، ٹھنڈے پانی کے کولر بھی لگواتے ہیں امتیاز حسین شرازی صاحب. یہ اللہ کا بڑا ہی ہم پہ کرم ہے جو ہم اللہ کے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. دنیا کے کام تو ہر بندہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ کے کام کرے تو پھر پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہفتے میں 2 بار لنگر امام حسین علیہ السلام بادشاہوں کا لنگر دیتے ہیں ہم. ٹھیک ہو گیا جی. پانی کے فلٹر جگہ جگہ لگوا کے دیے ہیں مسجدوں میں، امام بارگاہ میں. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھنڈے پانی کے کولر گرمیوں میں جو بجلی پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم نے وہ بھی لگوا کے دیے ہیں. جی بالکل، شرازی ہاؤس پر اس وقت موجود ہیں. جی ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم غریبوں میں لنگر بھی تقسیم کرتے ہیں اور غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں اور مختلف جگہ پر فلٹر بھی لگائے گئے ہیں. جی واقعات تفصیلات کے لیے شکریہ. خبر شامل کرتے ہیں ہمارے تحصیل رپورٹر دیپال پور سید ریاض احمد سے. گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 حویلی لکھم میں یوم قائد اعظم کے موقع پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت پرنسپل میاں محمد یاسین بھٹو نے کی. تقریب میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا. گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 حویلی لکھم میں منعقدہ اس تقریب میں اساتذہ کرام اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی. طلباء نے قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی، ان کی جدوجہد آزادی اور قائم پاکستان کے لیے دی جانے والی قربانیوں پر تفصیلی تقریر کی. مقررین کا کہنا تھا کہ قائد اعظم کے سنہری اصول ایمان، اتحاد اور نظم آج بھی قوم کے لیے مشعل راہ ہے اور انہی اصولوں پر عمل کر کے ملک کو ترقی اور استحکام کی منزل تک پہنچایا جا سکتا ہے. تقریب کے اہتمام پر ملک و قوم کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی، جبکہ شرکاء نے قائد اعظم کے افکار اور نظریات پر عمل کرنے کا عزم کا اظہار کیا. اور نواب ولی محمد میں ایس ٹی پی کے چیئرمین ڈاکٹر قادر مکسی کی 63ویں سالگرہ ایس ٹی پی ہاؤس نواب ولی محمد میں کیک کاٹ کر منائی گئی، جس میں کارکنوں اور رہنماؤں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. سالگرہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تعلقہ صدر علی نواز بروہی، امین کلیار، وسیم میرجد، زاہد حسین چانڈیو، یاسین لاکھو، علی چانڈیو، میر خالد چانڈیو، سینئر رہنما نور مکسی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر قادر مکسی سندھ کے کالجز اور ادارے جو مکمل طور پر لوفروں کے ہاتھوں یرغمال تھے، ڈاکٹر قادر مکسی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مزاحمت اور جدوجہد کر کے تعلیمی ادارے سے غنڈوں سے چھڑوایا. سندھی لڑکیوں اور سندھی طلباء اداروں کے اندر اذیت کا شکار تھے. سندھی طلباء تعلیم حاصل کرنے سے قاصر تھے. ڈاکٹر قادر مکسی نے مزاحمت کی اور اداروں کو لوفروں سے آزاد کرایا اور سندھی طلباء کو امن دلایا. ایون ٹی وی کی علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی.